آج میں نے پڑھا پاکستان کے اندر طلاق سیلیبریشنز کی پارٹیز منائی جا رہی ہیں، طلاق کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ ارواح کی خبر تھی کہ طلاق مہندی مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ طلاق مہندی یعنی کسی عورت کو طلاق ہوگی، جیسے سالگرہ کا کیک کٹتا ہے نا، طلاق کے بعد وہ بھی مہندی لگائے گی، کیک کاٹے گی، طلاق کیک۔ یہ عقل ہے۔ اس معاشرے کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس معاشرے کو ہم سمجھتے ہیں چاند پہ پہنچ گئی۔ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور مولوی صاحب ابھی تک بتاتا ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو اور شلوار ٹخنوں سے۔ چاند پہ تو پہنچے ہیں، حرکتیں تو دیکھیں ان کی۔ چاند پہ پہنچنے کی تو ہم نے نفی نہیں کی، ان کی ٹیکنالوجی سائنس کی تو نفی نہیں کی۔ تو آپ مجھے بتائیں، شریعت میں حکم ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جائے، وہ عدت میں میک اپ نہیں کر سکتی، سرخی نہیں لگا سکتی، بن سنور نہیں سکتی، عدت میں رہنا ہے اس کو۔ ہمارے ہاں اس کے لیے طلاق مہندی آ گئی کہ جیسے ہی طلاق ہو آپ مہندی لگانا شروع کریں، میک اپ کرنا شروع کریں، کیک منگوائیں، سیلیبریشن کریں۔ جو چیز شریعت میں غم کا استعارہ تھی، غم کی علامت ہے، اتنا بڑا رشتہ۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا تخت لگاتا ہے اور شیطان کے جو چیلے ہیں ان سے پوچھتا ہے آج تم نے کیا کیا۔ ہر ایک آ کے رپورٹ پیش کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی خاص کام نہیں کیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے نماز چھڑوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروا دیا، یہ گناہ کروا دیا۔ ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں تفریق کروا دی۔ شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے شیطان اس کام سے جب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کے خاندانی نظام پہ ضرب ہوتی ہے۔ شیطان اس عمل سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے خاندانی نظام کو ہٹ کرتا ہے یہ کام۔ کل کو جب باپ مرے نا تو پھر اس وقت ڈانس پارٹی شروع کر دینا۔ جب اس طرح کے جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں نا، تو اس کا تقاضا یہ کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو تو پھر ہجڑوں کو بلائے، خواجہ سرا کو بلائے اور ڈانس پارٹی کرے۔ اس لیے کہ جب آپ خیر و شر کا معیار ہی آپ نے مکس کر دیا، آپ کی نظر میں خیر و شر کا معیار قرآن حدیث نہیں ہے، معیار خیر و شر کا مغرب ہے۔ تو جب مغرب ہے تو ان کی نظر میں تو یہ خیر ہے، ان کی نظر میں تو یہ شر ہے۔ تو طلاق کی سیلیبریشن کا کیا مطلب؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا مرد کو آزاد کریں، عورت کو آزاد کریں، مرد بھی جاب کرے، عورت بھی جاب کرے، عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، یہ سب خواہشات کی۔ پھر عورت کو جناب پروڈکٹ کا حصہ بنایا، اس کو پبلک پراپرٹی بنایا، اشتہارات میں لگایا، ساری خواہشات پوری ہو گئیں۔ خاندانی نظام کو توڑا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو عام کیا۔ اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ طلاق پہ سیلیبریشن شروع کریں۔ اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہاں پر شکاگو کے اندر اور بہت سارے ممالک کے اندر جانوروں سے بدفعلی کو لیگلائز کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس معاشرے کو آپ سمجھتے ہیں نا، اور اسلام سے جو ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، مولوی سے، مسجد سے، آپ اسلام کے قریب آئیں، یہ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ مغرب کی اندھی تقلید کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ باقاعدہ انسیسٹ کو وہاں لیگلائز کیا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ انسان سے انہوں نے کتا بنا دیا، بندر بنا دیا، گدھا بنا دیا، زیبرا بنا دیا، ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا، طلاق کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، سودی نظام رائج کیا، اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، اور جناب باس بعد الموت کا انکار، جزا سزا، جنت جہنم، ساری چیزوں کا انکار۔ وہ پھر بھی ترقی یافتہ، ہم پھر بھی زوال کا شکار۔ اپنے دین پہ فخر کرنا سیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے الحمدللہ۔ ایسا دین، ایسا نظام، ایسا سسٹم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم غریب سے ہی، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم مقروض ہیں، ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں، سیاسی حالات ٹھیک نہیں، لیکن الحمدللہ اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں یہ احساس اس وقت ہوگا جب ہم اسلام پہ فخر کرنا سیکھیں گے۔ ہم تو کسی کے سامنے دین کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یار وہ بولے گا یہ مولوی بن گیا، یہ کب۔ آپ کسی کو بولتے ہیں نماز پڑھنے جائیں، وہ آپ کو کہے گا یار ملا کب سے بن گیا تو۔ اس ڈر سے ہم اس کو نماز کا نہیں کہتے ہیں۔ وہ ان کو طلاق کی سیلیبریشن کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو شرم آتی ہے۔ تو اسلام پہ فخر کرنا سیکھیں، اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ وہ آدمی روشنی میں ہے،
وہ آدمی ترقی یافتہ ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے، جو اسلام والے عقائد رکھتا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کسی بھی عقیدے پر ہے وہ بہت پرانی دنیا میں رہتا ہے، بہت زوال کا شکار ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتا ہے جس دنیا میں لوگ حضور کے آنے سے پہلے رہا کرتے تھے، اور حضور نے آ کے اس دنیا سے انسانیت کو نکالا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی وہ حرکتیں کرتا ہے وہ جاہلیت کے دور میں رہتا ہے، وہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اور یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کا دوست طاغوت اور شیطان ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اسلام پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔